اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ دور دیکھنا نصیب کر دیا، یہ دور جس کی ہمارے دلوں کے اندر ایک آرزو تھی۔ جب سے دین سے وابستگی ہماری بڑھی اور دین کے اجتماعی شعور کی طرف جانے کی کوشش کی، اس زمانے سے ہم سوچتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ جب مسلمان اس دنیا کی استعماری استکباری طاقتوں کو بھرپور قوت کے ساتھ للکاریں گے۔ ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ، ہم سوچا کرتے تھے کہ جب مظلوم کی مظلومیت کو دنیا کا ہر فرد تسلیم کرے گا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا ہم اتنے خوش قسمت ہوں گے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کو دیکھ پائیں گے۔ بحمداللہ سید بزرگوار امام خمینی نے جو تحریک شروع کی، اس کا اثر اتنی جلدی نظر آئے گا دنیا کے اندر، یہ ہماری توقع سے بہت آگے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ ایک تاریخی دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر امام خمینی نے انقلاب اسلامی کی آمد کو ایام اللہ سے تعبیر کیا تھا، تو میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں ضمانت دے سکتا ہوں کہ ہم ایام اللہ سے گزر رہے ہیں، ہم ایام اللہ سے گزر رہے ہیں۔ اور آج کے وقت میں میرا اپنے خیال ہے طالب علم ہونے کے ناطے اگر اس وقت بھی کوئی حق کے لیے آواز نہ اٹھا پائے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ قیامت کے دن بہت شرمندہ ہوگا، بلکہ شاید دنیا میں بھی شرمندہ ہوگا۔ لہذا میں اپنے جیسے تمام طالب علموں سے عرض کروں گا، خاص کر ذاکرین حضرات سے بھی، علماء حضرات سے بھی، کہ جو کسی بھی مصلحت کی خاطر اپنی آواز کو بلند کرنے سے کترا رہے ہیں یا ہچکچا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر 12,000 لاشیں، 6,000 بچوں کی لاشیں ہمیں حق کی طرف نہ لا سکیں، مجھے نہیں معلوم پھر کیا چیز ہمیں حق کی طرف لے کر آئے گی۔ کب وہ وقت آئے گا جب ہم اپنی مصلحتوں کو قربان کریں گے؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ انتہائی تاریخی دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، مجھے بتایا گیا کہ بہت دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی تھک چکے ہوں گے، لیکن چونکہ بہرحال یہ ٹائم ایلوکیٹ ہوا ہے کہ میں اس کے اندر کچھ عرائض پیش کروں، لہذا وہ چند عرائض پیش کروں گا، اور بس آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو 12,000 قربانیاں گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی 2-2,500 لوگ کم سے کم ایسے ہیں جو ملبوں کے نیچے ہیں، وہ ابھی کاؤنٹ نہیں ہوئے ہیں۔ وہ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ آگے چلی جائے گی جب ان کو بھی کاؤنٹ کر لیں گے جو مسنگ پرسن ہے اس وقت، تو یہ تعداد زیادہ ہونے والی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان مظلوموں نے، یہ تو 12-13,000 14,000 وہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اپنی شہادتیں دے چکے، جو باقی 20-21 لاکھ لوگ جھیل رہے ہیں، وہ شہادت سے کم نہیں ہیں، وہ پانی کو ترسے ہوئے ہیں، وہ زندگی کی بنیادی ترین سہولتوں کو ترسے ہوئے ہیں۔ میں ایک اور دفعہ طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر میں 3 وقت کھانا کھاؤں، میں اپنے بستر کے اوپر سوؤں، میں اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزاروں، اور ان ایام میں مجھے وہ بچے یاد نہ آئے جو اپنی ماؤں سے محروم ہو گئے، مجھے وہ مائیں یاد نہ آئیں جو بچوں سے محروم ہو گئیں، مجھے وہ عوام یاد نہیں آئی کہ جو اس وقت کسی بھی طریقے سے اتنی بھی جگہ نہیں لے پا رہے کہ وہاں سو سکیں۔ میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا دل مریض ہوگا اگر مجھے یاد نہیں آئے گا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے
بلا شک و شبہ ذمہ داری ہے. اور مجھے نہیں معلوم، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان کو کسی غلط لفظ کے ذریعے گندا کروں، لیکن مجھے نہیں معلوم بقول انہی لوگوں کی زبان استعمال کر کے وہ بغیرت کون سے لوگ ہیں جن کے اندر ابھی بھی حس نہیں آ رہی ہے. کیوں چھپ رہے ہیں کسی کے پیچھے؟ کبھی کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر کا نام لیتے ہیں، کبھی ادھر کا نام لیتے ہیں. کس ملک کے علماء تمہیں چاہیے جو فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے؟ ایران ہمارے سامنے ہے، عراق ہمارے سامنے ہے، بحرین ہمارے سامنے ہے، لبنان ہمارے سامنے. کون سا ملک ہے جس کے علماء آواز نہیں اٹھا رہے؟ کس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد نہیں معلوم کیا کیا باتیں. میں آپ کا وقت اس کے اوپر ضائع نہیں کروں گا، لیکن بہرحال یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان مظلوموں نے جو غزہ کے 20 لاکھ سے زیادہ مظلوم ہیں اور کئی ہزار لاشیں، ان لوگوں نے وہ کام کیا جو حتیٰ انقلاب اسلامی نہیں کر سکا تھا. یہ بات شاید کسی کو سخت لگے، لیکن حتیٰ وہ کام کیا جو انقلاب اسلامی نہیں کر سکا تھا. جب انقلاب اسلامی رونما ہوا تو بہت سارے لوگ جو حق پہ چلنے کی خواہش رکھتے تھے وہ انقلاب کو نہیں پہچان سکے اور وہ انقلاب کی مخالفت میں چلے گئے. لیکن ان مظلوموں نے وہ کام کیا کہ دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی مختصر بھی حق کی محبت اپنے دل میں رکھتا تھا مجبور ہو گیا وہ حق کے لیے آواز بلند کرے. چاہے وہ ایشیا کا کوئی ملک ہو، چاہے وہ امریکہ، افریقہ، یورپ اور دوسرے علاقوں کے، آسٹریلیا کے علاقے ہوں، ہر طرف سے لوگوں نے آواز بلند کرنا شروع کر دی. ان مظلوموں نے وہ کام کر کے دکھایا. مجھے بتایا گیا کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں اور میں تو ابھی آیا ہوں لہذا میں فریش ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو فریش اسی لیے رکھ رہا تھا کہ اگر میں یہاں پہ آ کر تھکا ہوا تو میں اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے سکوں گا. مجھے فریش آنا چاہیے اور مجھے اپنا کام بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. اب جتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہیں اپنی توانائیوں کو جمع کر لیں، کیونکہ مجھے ایک ایسی آواز یہاں سے چاہیے ہے، اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے، وقت کے امام کے لیے، دنیا کے ظالموں کو دکھانے کے لیے، دنیا کے مظلوموں کو بتانے کے لیے. جن بچوں کی لاشوں کے یہ نمائندہ اجسام یہاں پہ رکھائے گئے ہیں، نمائندگی کے طور پہ رکھے گئے ہیں، آسمانوں میں موجود ان بچوں کی لاشوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے تھے، ہم مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے کھڑے تھے. مرد آباد، مرد آباد. سب سے پہلے مصیبت امریکہ کی طرف سے ہے، بدبختی امریکہ کی طرف سے ہے. یہ اگر ساتھ نہیں دیتا تو سید بزرگوار کے بقول اسرائیل کا ناپاک وجود چند دن بھی باقی نہیں رہ سکتا تھا. مرد آباد، مرد آباد. الحمدللہ آپ نے اپنی طاقتوں کو استعمال کیا. خدا متعال انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اس ناپاک وجود کی طرف جانا ضروری ہے جس نے 12,000 لاشیں کی ہیں، جس نے صرف 1987 سے اب تک 1,34,000 فلسطینیوں کا خون بہایا ہے، جس کے زندانوں میں اس وقت بھی ہمارے فلسطینی بھائی بہن اور بچے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، ٹارچر کو جھیل رہے ہیں. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. پروردگار جزائے خیر نصیب فرمائے. میں جب ناموں کی طرف جاتا ہوں تو میں نہیں سوچ پاتا کہ میں ایک نعرے کے بغیر اس کام کو ختم کروں. وہ نعرہ جس سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے، حسینیت، حسینیت. یہ حسینیت ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے، یہ حسینیت ہے جو ہماری رگوں کے اندر ہے، یہ ہمیں چین نہیں لینا دیتی. اور یہ حسین ہے جس نے ہمیں سکھایا تھا میں اپنا ہاتھ ان ذلیلوں کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. اے شمشیروں مجھے مار لو اگر مجھے اس خاطر مرنا ہے. اس دن سید الشہداء نے ہمیں سکھا دیا تھا کہ اس یزیدیت کا ہر دور میں تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا. یزیدیت، یزیدیت. پروردگار انشاءاللہ آپ کی اس صدا کو قبول فرمائے، آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو، جن لوگوں نے یہ سارا عظیم الشان کام انجام دیا ان سب کو قبول فرمائے. ان بچوں کو، ان خواتین کو جنہوں نے ضرورت سے بڑھ کر اپنی محنتوں کو انجام دیا. لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، جب آپ بالکل تھکنے لگیں، جب آپ بالکل تھک جائیں، میں فریش ہوں، میں تھکاوٹ نہیں، حقیقت یہ آپ لوگ تھکیں، اس میں پتہ نہیں کتنے دن سے یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے اور کتنے بچے اور کتنی خواتین یہاں پر پتہ نہیں دوپہر سے یہاں پہ موجود ہیں. جب آپ بالکل تھکنے لگیں اور اپنے گھر جائیں اور آپ اپنے بستروں پہ سونے لگیں تو کم سے کم 6 لاکھ بچوں کو سوچئے گا.
جن کو نہیں پتا ہم نے کہاں سونا ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کل اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. بقول کسی کے کہ جب فلسطین میں کسی بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو کہتا ہے ہم نے بڑا نہیں ہونا ہوتا، ہم نے شہید ہونا ہوتا ہے. ہم بڑے نہیں ہوتے، ہم شہید ہوتے ہیں. سخت وقت ہے، سخت وقت ہے، سخت قربانی دی گئی ہے، اور اس سخت قربانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ حاصل ہو رہا ہے. اور بقول اس حقیقت کے جو کسی نے اشارہ کی اور بیان کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریف لانا تھا تو بچے ذبح ہوئے تھے. بچوں کا ذبح ہونا موسوی قیام لے کر آتا ہے، اور خدا کا ایک ذخیرہ ہے جس کی آمد کی توقع ہے، اس سے پہلے بچوں نے ذبح ہونا ہے، اس سے پہلے بچوں کی جانیں جانی ہیں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ قربانیاں ان امام کی تشریف آوری کا سبب بنے. یا امام المنتظر. بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اب اپنی طاقتوں کو جمع کر لیجئے اور کچھ مت سوچے گا کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دنیا دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی. مجھے صرف ایک بات پتہ ہے، فرزند فاطمہ دیکھ رہے ہیں، فرزند حسین منتظر. ہمیں اپنی وفاداری دکھانی ہے. مولا ہم سکون سے کھڑے ہیں، ہم پر کوئی بمباری نہیں ہو رہی، ہم پہ کوئی گولیاں نہیں برس رہی، لیکن آپ کے کچھ چاہنے والے کہیں مشکلوں کے اندر بھی ہیں، چاہے وہ لبنان میں ہیں، چاہے وہ دنیا کی کسی اور کونے میں. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے. میں نے آپ کو زحمت دی، لیکن اب چند نکات ان تجزیوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو اس وقت ذہن میں آتے ہیں، اور پوری کوشش کروں گا وقت کے اندر ختم ہو. یہ چند نکات انتہائی اہم ہے. یہ نعرے لگوانا بھی اہم تھا تاکہ انشاءاللہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ ہم مفاہیم پہ توجہ دے سکیں. ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے، مجاہدین کی سلامتی کے لیے، قائدین کی سلامتی کے لیے الحمدللہ رب العالمین. جس طرح سے رہبر معظم سید حسن نصر اللہ، مراجع اعظام اور مجاہدین کے قائدین نے اس معاملے کے اندر ہدایت فرمائی ہے، سب کی سلامتی کے لیے، مجاہدین کی سلامتی کے لیے، ان مظلوموں کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل. پہلا نقطہ یہ ہے کہ میں بغیر کسی مقدمے کے مزید فوراً داخل ہوتا ہوں چند نکات کی طرف. پہلا نقطہ، اسرائیل کی اس وقت پوری کوشش یہ ہے، وہ سارے میدان تقریباً ہار چکا ہے. یعنی ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں ملیٹنسی کے اندر، یعنی فوج کے میدان میں ہار چکا ہے، انٹیلیجنس اس کے میدان میں ہار چکا ہے، اسٹریٹ پروٹیسٹ، پبلک اوپینین اس میں ہار چکا ہے، حتیٰ ابھی میں عرض کروں گا میڈیا کی جنگ بھی ہار رہا ہے. میڈیا کی جنگ بھی ہار رہا ہے، جس کو اس کی چیمپئن شپ تھی وہ بھی ہار رہا ہے. اب وہ جس کوشش میں مبتلا کریں گے، کس کوشش کو انجام دیں گے، وہ یہ کہ وہ اس مسئلے کو اتنا لمبا کریں کہ آپ اور میں تھک جائیں روڈز پہ آتے آتے. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے. مسلسل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لمبا کریں گے، اور ابھی آج بھی انہوں نے بیان دیا، ان کے غاصب حکومت کے نمائندوں نے بیان دیا کہ یہ معاملہ ابھی بہت چلے گا. تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو لمبا کریں گے، اتنا لمبا کریں گے کہ جتنے بھی فلسطین کے حامی سڑکوں پر آئے تھے، میدانوں میں آئے تھے، وہ تھکار کے اپنی زندگیوں کو واپس چلے جائیں. یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں جو کام مسلسل انجام دیتے رہنا پڑے گا. یہ آپ نے عظیم الشان پروگرام کیا الحمدللہ رب العالمین. اس سطح پر، اس سے چھوٹی سطح پر، مختلف ریلیز کی حد میں مسلسل ہمیں روڈ کے اوپر آنا پڑے گا، مسلسل ہمیں میدانوں کے اندر آنا پڑے گا. ہم خاموش نہیں بیٹھ پائیں گے. یہ صہیونی حکومت یہی چاہتی ہے، چونکہ یہ سارے میدانوں میں ہار چکے ہیں. اب یہ ہمیں نروز کے امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نروز کو دیکھیں. مجھے بہت اچھا لگا وینزویلا کے صدر نے اس بات کو فوراً درک کیا. ویسے تو سارے الحمدللہ رہبران جو ہمارے ہیں باشعور، اور انہوں نے سب سے پہلے پتہ نہیں کب سے ان باتوں کو بتایا ہوا ہے، لیکن دنیا کے لیڈرز بھی سمجھ رہے ہیں. وینزویلا کے صدر نے اپنی عوام سے کہا کہ تم کو یقیناً روڈ پہ رہنا ہے جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. تو آپ کو اور ہمیں روڈ پہ رہنا ہے. اپنے مسائل کو، اس وقت جو کوئی بھی مسائل ہے ہمارے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. پہلا مسئلہ فلسطین کا ہے. پروگرامز کے ذریعے سے اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر رکھنا ہے. اگر صرف اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے اس وقت یو کے کے اندر آج کے دن، اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں جو مجھے یاد ہے اسٹیٹسٹکس میں، 100 سے زیادہ جگہوں پہ ریلیز ہوئی ہیں. 100 سے زیادہ جگہوں پہ ریلیز ہوئی ہیں. 40 پورے ہو چکے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر شعور اتنا جاگ گیا الحمدللہ رب العالمین
کہ وہ گوشہ و کنار سے جمع ہوتے ہیں اور اپنی ریلیز کو انجام دیتے ہیں. تو ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے, اس بات کو اپنے ذہن پہ رکھیے گا. اس وقت حکومتوں کی سطح میں جو مجھے سمجھ میں آیا, آئرلینڈ کی حکومت, یعنی ہماری مسلمان حکومتوں میں جو ساتھ دینے والے ہیں, یمن ہے, ایران ہے, لبنان, عراق, شام, ان کے علاوہ آئرلینڈ کی حکومت ہے, وینزویلا, ساؤتھ افریقہ اور اس ٹائپ کی چند حکومتیں جنہوں نے بہت اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. ان میں سے کچھ حکومتیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے ملکوں سے اسرائیل کے ایمبیسڈر کو نکال دیا. تو میرا خیال میں کہ یہ جو شعور بلند ہوا ہے, یہ بلند رکھنا بہت ضروری ہے اس وقت. یعنی آپ تصور کیجئے, پریشر کا یہ عالم ہے کہ کینیڈا کا وزیر اعظم, جو ابھی 2 دن پہلے تک بھی صہیونیت سے حمایت میں 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا, آج وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں بچے مر رہے ہیں اور اس میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو حتیٰ وہ جو اسٹونچ سپورٹر تھا وہ بھی اب پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو رہا ہے. اسی طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مختلف ملکوں کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر میں کہوں گا, جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ یہ کہ کچھ نام نہاد دانشور ٹائپ کے لوگ کودیں گے بیچ میں. آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے آنے کی کوشش کی ہے, الحمدللہ رب العالمین آپ کا ریاکشن اتنا شدید تھا کہ اس کی لائن آگے نہیں بڑھ پائی اور انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی. لیکن یہ موقع کا انتظار کریں گے, جہاں ہم سست پڑیں گے یہ لوگ میدان میں آنے کی کوشش کریں گے اور جو کچھ صہیونیت نے ہارا ہے اس کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں اور آپ کو میدان میں رہنا ہے, اور اتنا میدان میں رہنا ہوگا کہ دنیا کے سارے حکمران مجبور ہو جائیں گے. آپ نے شاید ابھی دیکھا ہوگا وہ ترکی جو منافقت سے بھری ہوئی حرکتیں کر رہا تھا, اس کا پریزیڈنٹ بھی مجبور ہو گیا کہ پارلیمنٹ میں جائے اور کہے کہ اسرائیل ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, اور اسرائیل کو کہے کہ تم جلد ختم ہونے والے ہو. یہ ترکی سے کسی صورت میں تصور نہیں ہو سکتا تھا اگر ترکی میں اتنے مظاہرے نہ ہو رہے ہوتے. تو یہ سب ان مظاہروں کی دین ہے. آپ کو میدان میں رہنا ہے. دوسری بات میں فوراً عرض کرتا ہوں, دوسری بات میڈیا کی جنگ ہے. یہ تمام جنگوں میں ہار چکے ہیں اس وقت, صہیونیت کی بات کر رہا ہوں, لیکن صہیونیت کے پاس میڈیا کا ویپن تھا, میڈیا کا ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھا. تو آپ شروع سے دیکھ لیجئے اس واقعے کے جو کوریج بی بی سی اور سی این این کر رہے تھے, سوائے ایبسولوٹ بائسنس کے کوئی چیز نہیں تھی. بہت کم کبھی کوئی فلسطینیوں کی حمایت میں اکا دکا جملہ بولتے تھے, لیکن الحمدللہ رب العالمین اس پریشر کے نتیجے میں یہ میڈیا جو بالکل ان کے ہاتھ میں بیٹھا ہوا تھا اب مجبور ہے. اتنا کچھ ہو گیا کہ میڈیا مجبور ہو گیا کہ ان چیزوں کو ریفلیکٹ کرے. مثلا آپ نے ابھی اگر نوٹ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی حماقتیں صہیونیت کرتی تھی لیکن میڈیا چھپا لیتا تھا. الحمدللہ رب العالمین سوشل میڈیا کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب آفیشیل میڈیا اس کو چھپا ہی نہیں پا رہا ہے. تو اب یہ ایک حماقت آپ نے دیکھی ہوگی چند دن پہلے, وہ یہ کہ اسرائیل کا آفیشیل آرمی کا اسپوکس پرسن, غاصب صہیونی حکومت کا آفیشیل فوجی اسپوکس پرسن, اس کا نمائندہ, وہ غزہ میں شفا ہاسپٹل کا ایک کیلنڈر دکھاتا ہے جس میں عربی میں ہفتے کے دنوں کے نام لکھے ہوئے تھے, اور کہتا ہے یہ کیلنڈر یہ دکھا رہا ہے کہ یہاں پر حماس کے لوگ شفٹ میں پہرا دے رہے تھے. اتنی بڑی حماقت. اسی طریقے سے کہ کئی حماقتیں کر چکے ہیں. اب الحمدللہ رب العالمین مجبور ہو رہے ہیں کہ واپس آئیں اور ان جھوٹوں کو قبول کریں. مثلا ایک انہوں نے جھوٹ بولا تھا, وہ یہ کہ حماس کے لوگوں نے میوزیکل فیسٹیول پہ حملہ کیا تھا اور اس کے اندر 350 لوگ مرے تھے. یہ جھوٹ انہوں نے بولا تھا. آج ہی اسرائیل کا اخبار, میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں, اس کا لنک میرے پاس رکھا ہوا ہے, اسرائیل کا اخبار اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ سے رپورٹ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ سویلین کے بارے میں, میوزیکل فیسٹیول کے بارے میں حماس کو کچھ نہیں پتا تھا. حماس کے فائٹرز کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کوئی میوزیکل فیسٹیول ہو رہا ہے. میوزیکل فیسٹیول ان کے ٹارگٹ میں تھا ہی نہیں. یہ میں خود پڑھ کے آ رہا ہوں. اور اس نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ اسرائیلی گنشپ ہیلی کاپٹر تھے جس نے سویلین مارے ہیں. اسرائیلی گنشپ ہیلی کاپٹر ہیں جس نے سویلین مارے ہیں. یہ اسرائیلی اخبار قبول کر رہا ہے. تو الحمدللہ آپ لوگوں کی جو اویئرنس ہے, جو پوری دنیا کے اندر لوگوں کی اویئرنس ہے, وہ مجبور کر رہی ہے ان بدبختوں کو بھی کہ یہ اب قبول کریں اور آہستہ آہستہ حقائق کو آشکار کریں. اب یہ 2 پوائنٹ کے بعد میں بلا تاخیر تیسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, اور وہ بہت حساس معاملہ ہے. وہ یہ کہ ایران اور حزب اللہ
اس معاملے کے اندر جنگ شروع کیوں نہیں کر رہے؟ اور اس کے اوپر ظاہر ہے مجھ سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر لوگوں نے بہت بہتر بیانات اور وضاحتیں دی ہوئی ہیں، اس کو بیان کیا ہوا ہے، لیکن میں بھی اپنے حصے کو پورا کرتے ہوئے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیوں حزب اللہ یا ایران کی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوا؟ اور اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کیا کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں کسی کا آرٹیکل کو پڑھ رہا تھا جس میں پروپیگنڈا کیا کہ ایران حماس سے ناراض ہوا بیٹھا ہے اور اس طرح کی باتیں، نہیں معلوم کیا کچھ۔ اصل کہانی تو ہم سب کو ظاہر ہے اتنا ہی پتہ ہے جتنا اخباروں میں آتا ہے، جتنا سب سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی کوئی سورس نہیں ہے جو میں اندر کی کوئی بات آپ کو لا کے دے سکوں، لیکن جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ اسرائیل نے، اس غاصب حکومت نے حماس کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے کے جواب میں نام لے کر انہوں نے کہا کہ چونکہ حماس نے حملہ کیا تھا، فلسطین نے حملہ کیا تھا، اس لیے ہم نے حملہ کیا ہے۔ اچھا، یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ پہلے سے یہ خبریں موجود تھیں کہ نتنیاہو حملہ کرنے والا ہے۔ وہ 2 سال پہلے بھی حملہ کر چکا تھا غزہ کے اوپر، دوبارہ اس کا پروگرام تھا کہ میں غزہ پہ حملہ کروں گا۔ اس کے پروفز موجود ہیں، لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں مختلف ایجنسیز نے اس کو رپورٹ کی تھی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور یہ اس کے ایجنڈے کے اندر تھا۔ فلسطینیوں نے اس بات کو احساس کر لیا تھا کہ ہم ایک دفعہ پھر پسنے والے ہیں، اور اس دفعہ جب ہم پسیں گے تو ہمیں باہر نکال دیا جائے گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ کارڈز ہوں، انہوں نے ان علاقوں پہ حملہ کیا جن پر اسرائیل قابض تھا۔ اس بات کو آپ اور میں بار بار سنتے رہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے۔ تو میں دنیا کے چونکہ آڈینس کو دیکھتا ہوں تو وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ فلسطینیوں نے جن علاقوں پہ حملہ کیا ہے، اقوام متحدہ کے نقشے کے تحت بھی وہ اسرائیل نہیں ہے، وہ فلسطین کا اپنا علاقہ ہے۔ فلسطینیوں نے اپنے علاقے کو آزاد کرنے کے لیے حملہ کیا ہے، تو انہوں نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا تھا، اپنے علاقے کو آزاد کرنے کے لیے حملہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے حملہ کیا۔ اگر اسرائیل حملہ نہ کرتا اور یہ مظلوم بننے کی کوشش کرتا، آپ یقین مانیے اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ جو فلسطین کا ساتھ دینے کھڑے ہیں یہ ساتھ نہیں دیتے۔ اسرائیل مجبور ہوا کہ وہ فلسطین پہ حملہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے قیدی وہاں پر تھے۔ دوسری بات، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ مقاومت نہیں ہے، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ حملہ کریں گے، انہیں ڈرائیں گے، انہیں دھمکائیں گے، ان کے بندے مریں گے، یہ زمینیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، مقابلہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ ان کی کیلکولیشن تھی، اور ہمیشہ کی طرح غلط۔ خدا نے اپنے دشمنوں کو بے وقوف خلق کیا ہے۔ فرعون جیسے بے وقوف جو دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھولا، یہ پانی بند بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ بے وقوف احمق اس کے اندر کودا۔ بالکل یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر یہ اس وقت حملہ نہ کرتے، یہ پوری دنیا سے مظلومیت کے چیپٹر پر کما لیتے، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے بعد تہس نہس کر دیں گے، اور ان کی زبان میں ونس فار ایور حماس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے سوچا، انہوں نے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا، دنیا نے انتظار کیا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر مظلوم بنے تھے حماس کے حملے کے نتیجے میں، اب آپ نے حملہ کر لیا، تو ٹٹ فار ٹیٹ آپ نے مقابلہ کر لیا، اب آپ واپس جائیے۔ اسرائیل نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اور بندے ماریں گے۔ اب انہوں نے انتہائی بے رحمانہ حملے کرنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ پوری دنیا کے لوگ جو مظلوم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مرے جا رہے ہیں، وہ روڈز پہ آنا شروع ہو گئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں، اگر اس دوران ایران حملہ کر دیتا، کیا لوگ فلسطینیوں کی اس مظلومیت کو پہچان پاتے؟ نہیں، گیم ختم ہو گیا تھا، گیم اسرائیل کے حق میں چلا جاتا۔ لوگ، پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں اسرائیل مظلوم ہے، اور یہ جو میں اور آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر بیداری دیکھ رہے ہیں، یہ بیداری نہیں ہونی تھی۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی خاطر ان لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم وہ کام کریں گے جس سے مقاومت کو فائدہ ہو، غزہ کی مقاومت کو۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی تھا کہ غزہ کی مقاومت نے تمام استقامت کے ایکسس کو، ریزسٹنس کے ایکسس کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم اپنی پلاننگ کے اندر اس اسٹیج پر ہیں کہ اسرائیل ہمیں ہرا ہی نہیں سکتا ہے، اور ابھی تک ایسا ہی ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ غزہ کے مقاومت کی پلاننگ میں کوئی جھول آیا ہوا ہے، کوئی نقص آیا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے ایک انتہائی باخبر انسان نے، جس کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں یہاں پر کسی بھی وجہ سے، پبلک اوپینین میں، پبلک کے اندر، میں نے کوئی اندر کی خبر نہیں نکالی،
پبلک کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ مقاومت آن ٹریک ہے اور مقاومت کی شکست کا کوئی امکان نہیں ہے. انتہائی باخبر انسان نے بتایا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر مقاومت خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اپنے ارادوں میں کمزور نظر آتی، اپنی پلاننگ میں کمزور نظر آتی، تو ایکسس آف ریزسٹنس یقیناً کود جاتے اور مقاومت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے غزہ کے اندر. لیکن دو فیکٹرز تھے جو اس وقت طے کر رہے تھے کہ اس وقت ایران یا حزب اللہ براہ راست جنگ کے اندر نہ کودے. پہلی بات تو ہے کہ مقاومت مضبوط ہے، وہ اپنے کام کو کر رہی ہے، فلسطینی عوام نے استقامت دکھائی ہے، وہ اپنی استقامت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ایران اور حزب اللہ ڈائریکٹلی میدان کے اندر کود جاتے، یہ جو مظلومیت اس وقت رنگ دکھا رہی ہے، یہ مظلومیت رنگ نہیں دکھا سکتی تھی. یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے جہاں پہ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے، اور قربانی اس لیے دینی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو جگا سکیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو مظلومیت. یہ فعال مظلومیت ہے جو فلسطین اپنا رنگ دکھا گئی ہے، اور یہ وہ حسینیت کا راستہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ راستہ اس طریقے سے انجام پائے گا. تو ابھی میرے اندازے میں جو ایران اور باقی ایکسس ہے وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ اگر مقاومت نے یہ کہا کہ کیا جائے تو ہر صورت میں کیا جائے گا. آپ نے پرسوں ایک بیان سنا ہوگا ایران کی فوج کے کمانڈر کا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے غزہ کی مقاومت کے لیے پیغام بھیجا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ چاہیے ہوگا ہم سب کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ آپ کی ضرورت ہوگی اس میں سے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، نہیں، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا جو کچھ چاہیے ہوگا ہم ضرور کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقاومت جو غزہ کے اندر ہے وہ ابھی ان سے جنگ شروع کرنے کو نہیں کہہ رہی، اور میں نے وجہ بتا دی آپ کو. ان کی مقاومت اچھے پیمانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ان کو اس وقت کوئی ضرورت نہیں کہ باہر سے کوئی جنگ کرے. لیکن حزب اللہ ڈائریکٹ فل کانٹیکٹ وار کی جگہ ایک سلو وار کے اندر انٹر ہوئی بھی ہے. اس کو ہم لوگ اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں تھکا دینے والی جنگ. یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ بہت فرسٹریشن کی جنگ ہوتی ہے، اس کے اندر تھکایا جاتا ہے، بالکل ایسی جیسے افغانستان کے اندر رشیا کو تھکایا گیا اور مار دیا گیا، بالکل جیسے افغانستان کے اندر دوبارہ امریکہ کو تھکایا گیا اور مارا گیا، اور بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت اب عراق کے اندر امریکہ تھک رہا ہے اور مر رہا ہے. حزب اللہ اس جنگ میں داخل ہو گئی ہے. حزب اللہ یہ نہیں چاہتی، اور یہ سین جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھکانے اور مارنے والا جنگ، یہی کام اس وقت رشیا یوکرین میں ویسٹ کے ساتھ کر رہا ہے. وہ بقول کسی کے وہ یوکرین کو کھا سکتا تھا، لیکن وہ کھا نہیں رہا ہے، چبا رہا ہے تاکہ ویسٹ کو ختم کرے. یہاں پر اس وقت یہ بہت عجیب کیلکولیشن ہے، ایک طرف سے رشیا ان کو تھکانے والی جنگ میں لگائے ہوئے ہے، دوسری طرف سے اس محاذ کے اوپر ویسٹ ایک اور تھکانے والی جنگ کے اندر جا چکا ہے. اس کا مطلب ہے ویسٹ صرف اسرائیل کا وجود خطرے میں نہیں ہے، ویسٹ کا وجود خطرے میں ہے. اس وقت اس استکباری استعماری نظام کا وجود خطرے میں ہے، اور بالکل ان ہاتھوں کے ذریعے خطرے میں ہے جو پہلے سے بتا رہے تھے کہ ہم تمہارے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. تو یہ وہ وجہ تھی. حزب اللہ اس وقت تھکانے والی جنگ کے اندر گئی. حزب اللہ نے جو بہت بڑا ایک کارنامہ کیا، اور حماس نے ایک کارنامہ کیا، فلسطینیوں نے کیا، وہ یہ کہ وہ جتنے علاقے جو غزہ کی بارڈر کے نزدیک تھے وہاں سے سارے غاصب آبادیوں کو باہر جانا پڑ گیا، اور جتنی غاصب آبادیاں لبنان کی شمال کے اندر یعنی جنوب مقبوضہ فلسطین کے شمال کے اندر تھی، ان سب کو بھی پیچھے ہٹنا پڑ گیا. تو یہ جو کام ہوا یہ ابھی تک 70-75 سال میں نہیں ہو پایا تھا کہ کہیں پر انہوں نے آبادی بنائی ہو اور وہ ساری آبادی پیچھے چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہوں. یہ 75 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اب الحمدللہ حزب اللہ نے گویا ایک چیز سیٹ کر دی ہے، وہ یہ کہ بھائی یہ لبنان کی بارڈر ہے، اس کے بعد یہاں سے مقبوضہ علاقہ ہے، اور اتنی پٹی تک یہاں پر کوئی انسان نہ آئے، مقبوضہ غاصب نہ آئے یہاں پر. اگر اس علاقے میں آئے گا وہ ہمارا نشانہ بنے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں. البتہ آخری 2 دن میں ابھی کوئی شہید نہیں ہوا الحمدللہ، مسلسل شہادتیں دی ہیں، لیکن انہوں نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ بہت بڑا ایک مقبوضہ علاقہ جو فلسطین کا مقبوضہ علاقہ تھا، اور اس میں یہ صہیونی سیٹلرز آ کر آباد ہو گئے تھے، اس سب کو خالی کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ اب جو اس علاقے میں آئے گا وہ نشانہ بنے گا. اس کا مطلب ہے سیٹلرز دوبارہ واپس نہیں آئیں گے.
اور اسی طریقے سے غزہ کی بارڈر پہ جو صہیونی آبادیاں بنی ہوئی تھیں وہ سب بھی اب واپس چلی گئی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ موت سے ڈرنے والے لوگ کبھی دوبارہ یہاں پر واپس نہیں آئیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے اسرائیل کے شرنک ہونے کا ٹائم شروع ہو چکا، اسرائیل کے مختصر ہونے کا ٹائم شروع ہو چکا۔ اگر آپ کو یاد ہو کچھ وقت پہلے سید حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم یہ احتمال دیں گے کہ شاید ہمیں جنگ نہ کرنا پڑے اور صہیونی خود ہی ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ سید حسن نصر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پلان یہ ہے کہ جب تک جنگ کو روکے ہوئے ان کو ہرایا جا سکتا ہے ان کو اس گیم میں ڈال دیا جائے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے ان کے اندر لمبی مدت کی جنگ چھوڑے، چھوٹی مدت کی جنگ کی بھی ہمت نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ عرصے تک مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ وحشتناک کارروائیاں کر سکتے ہیں جہازوں کے ذریعے سے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ زمین کے اندر آئیں اور جا کر حزب اللہ کا مقابلہ کریں کسی اور کا۔ پلس اس کے اوپر جو بہت ضروری کام، یہ تو محاذوں کی بات ہو گئی، اس وقت جو بہت ضروری کام ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ اس وقت ضرورت ہے۔ بہت اچھی موومنٹس انگلستان سے شروع ہوئی تھی، مختلف جگہوں سے شروع ہوئی، جس کو بی ڈی ایس کہا جاتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، کیا دیکھ لیجئے گا آپ جا کر۔ بائیکاٹ اس وقت بہت ضروری ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ دنیا میں کسی بھی کونے کے اندر موجود ہو اس کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح حکومتوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے اس وقت، اور ٹرکی کی ذمہ داری خاص کر زیادہ ہے، اس کی پبلک کو چاہیے اس کے اوپر پریشرائز کرے اس کی حکومت کو کہ یہ جو اسرائیل کو ہر روز کی بنیاد پر تیل اور مختلف اجناس فراہم کر رہے اس کو فوراً رکنا چاہیے۔ یمنیوں نے، اگر آپ اپڈیٹڈ ہوں، اب آج سے تقریباً ابھی سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے کی خبر تھی، یمنیوں نے ایک بہت بڑا کارگو پلین جو اسرائیل کا تھا اور وہ ریڈ سی کے اندر سے گزر رہا تھا، وہاں پر یمنیوں نے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ یہ بہت اچھا کام ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کی شہرک ویسے ہی دب جائے گی اگر ان کی تجارت ختم ہوتی ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جنگ اس وقت ڈائریکٹ کرنا فلسطینیوں کی مظلومیت کو ختم کرنے کے برابر تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور الحمدللہ رب العالمین یہ کام اچھے طریقے سے انجام پا گیا۔ مجھے آپ کو 1-2 پوائنٹ اور عرض کرنے اور آپ کی زحمت تمام کروں گا، علماء کرام بھی تشریف فرمائے، ان کا بھی وقت نہیں لوں گا۔ تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کنگلا ہے اس وقت، وہ قطعاً ان 2 محاذوں کو متحمل نہیں ہو سکے گا، اور جو پبلک بیک لیش اس کے سامنے ہے، پبلک کا پریشر اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے یہ کوئی نہیں وہاں پہ مقاومت کر پائیں گے۔ تو ان کو یقیناً اسرائیل کی حمایت سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام جلد ہی انجام پائے گا۔ بس ایک آخری پوائنٹ عرض کروں گا قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں، کیوں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہو پا رہا؟ یعنی مثلا فلسطینیوں کی کیا خواہش ہونی چاہیے تھی؟ اسرائیلیوں نے، صہیونی حکومت نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس 264 کے قریب، جہاں تک مجھے یاد ہے 264 ان کے پاس قیدی ہیں اسرائیلی فلسطینیوں کے پاس۔ فلسطینیوں نے کبھی بھی اپنے نمبر کو کلیئر نہیں کیا ہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ ہمارے پاس کتنے ہیں، وہ جتنے اسرائیلی بولتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اسی کے اوپر بات کریں۔ اس کی وجہ یقیناً مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو فلسطینیوں کے ہاتھ میں صہیونی قیدی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور شاید میرا گمان ہے کہ جو اس حملے کے اندر جو انہوں نے 8-9 اکتوبر سے غزہ کے اوپر کیا، اس میں ہی جو پکڑے گئے ہیں وہی 100 سے زیادہ ہیں، جو پیور فوجی ہیں وہی 100 سے زیادہ ہیں اس وقت۔ یعنی اگر صرف آپ اس کیلکولیشن کو دیکھ لیں کہ غزہ کے اوپر جو صہیونی حکومت نے حملہ کیا تھا اس میں 1800 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں استعمال ہوئی تھیں، کم سے کم مرے سے مرے اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ 10% ختم ہو چکے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے گا کتنے اسرائیلی مرے ہوں گے اور کتنے پکڑے گئے ہوں گے، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اسرائیلیوں کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو آہستہ آہستہ کر کے بتاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 2 درجن ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 50 کے قریب ہیں، پھر انہوں نے 100 سے اوپر بڑھایا، یہاں تک کہ اب وہ 264 کہہ کے پھنس چکے ہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں پھنس چکے ہیں؟ ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کریں کہ یہ 264 سے زیادہ ہے، اور فلسطینیوں کو پتہ ہے کہ یہ 264 سے بہت زیادہ ہے۔ اب جو دونوں کی طرف سے ڈیل ہونا شروع ہوئی تو فلسطینیوں نے پہلے دن سے کہہ دیا کہ ہم خواتین اور بچوں کو چھوڑنے کو تیار ہیں، اگر خواتین ہمارے پاس ہیں، بچے ہمارے پاس ہیں، ہم فوراً چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اور انہوں نے ایک گڈ ول کے طور پر 2 بوڑھی خواتین کو چھوڑ دیا اور ایک اور خاتون کو چھوڑ دیا۔ صہیونی حکومت اس کے راستے میں ایک اور ڈرامہ کرنا چاہ رہی ہے، اور فلسطینی الحمدللہ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو سوچے بیٹھے ہیں۔
فلسطینیوں نے شرط یہ لگائی کہ قیدیوں کا ایکسچینج اس وقت ہوگا جب اسرائیل غزہ کے اوپر سے طیارے اور ڈرونز ہٹائے گا. کیوں وہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھی طرح ہم سب کے لیے کلیئر ہے. پوری غزہ کے نیچے ٹنلز بچھی ہوئی ہیں جو تقریباً 400 کلومیٹر کے اوپر ہیں. انہی ٹنلز کے اندر کسی جگہ پر وہ قیدی موجود ہیں. اسرائیل کی خواہش کیا ہے؟ اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ یہ قیدی چھوڑیں گے، خواتین اور بچوں کو چھوڑیں گے، اور ہم ٹنلز کو ٹریس کریں گے کہ ٹنلز کہاں پر ہیں اور وہ قیدی کہاں پہ رکھے گئے. فلسطینیوں کو یہ بات پتا ہے کہ ہم جیسے ہی ریلیز کریں گے یہ یقیناً انہیں ٹریس کریں گے. تو انہوں نے پہلی شرط یہ لگائی کہ 5 دن کے لیے آپ پہلے جنگ بندی کریں گے. اس میں غزہ کی فضا پہ سے سارے ڈرون، سارے جہاز ختم کر دیے جائیں گے، کوئی وہاں پہ سیٹلائٹ امیجری نہیں ہوگی. اس کے بعد ہر دن چند خواتین، چند بچے ہم رہا کریں گے اور پھر دوبارہ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. اور اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے. اور آہستہ آہستہ یہ 5 دن کے اندر، 6 دن کے اندر، جتنے بھی دن چلتے ہیں، لمیٹڈ نہیں کیا 5 دن، کم سے کم 5 دن کہا ہے. 5-6 دن کے اندر یہ جتنے بھی چلتے ہیں ان خواتین اور بچوں کو ریلیز کر دیا جائے گا. اس کے بعد نیگوشیشن شروع ہوں گی باقی قیدیوں کے لیے. تو ابھی یہ لمبا وقت چلے گا، یہ کام ابھی چلے گا. میں نے جو پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم آج آئے ہیں اور یہ کام ختم ہونے والا ہے. نہیں، یہ کام ابھی چلے گا. ہمیں اپنے ذہنوں کو اور اپنی فکروں کو تیار رکھنا ہوگا کہ ہمیں بار بار میدان میں آنا ہے، اور اتنا آنا ہے کہ پوری دنیا اس مسئلے کو اپنی اصلی مسئلہ سمجھے. اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اسی بیداری کے نتیجے میں جو پوری دنیا میں اس وقت ہے، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، یا افریقہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، سب کو معلوم ہے کہ ہمارا روڈ پہ ہونا اہم ہے. سب کو معلوم ہے کہ روڈ پہ ہونا اہم ہے. اس لیے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور پاکستانی الحمدللہ اس معاملے کے اندر ہوشیار ہے، اور وہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے. میرا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں شرمندہ ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ نے بہت سختی اٹھائی ہوئی، اس لحاظ سے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اور میں ابھی داخل ہوا تھا اور میں پھر دوبارہ کہیں جانا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو جتنی زحمت اٹھاتا ہے اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے. آپ کو اس کا وہ اجر یقیناً نصیب کرے گا خدا متعال، کہ جو آپ کو انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سمت لے کر جائے گا. اور اگر میرے دل کی بات پوچھیں، میں آپ کو پھر زحمت دینا چاہ رہا ہوں نعروں کے لیے، لیکن میں ایک طرف سے ڈرتا ہوں کہ سب لوگ نعروں کی زحمت دیتے ہوں گے، آپ نعرے لگاتے لگاتے تھک گئے ہوں گے، لیکن پھر میرا دل کہتا ہے کہ بالآخر کم سے کم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. تو کم سے کم اتنی بیداری کا ثبوت ہم دے سکتے ہیں. تو ایک بار پھر میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے ہمارا دین شروع کر رہا ہے، اور مختصر چند نعرے لگا کر آپ کی زحمت تمام کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اب مجھے اس بدبخت ملک کی طرف اشارہ کرنا ہے جو ان تمام مصیبتوں کا ذمہ دار ہے، جس کے لیے امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا، جتنا بھی آواز لگا سکتے ہو اس کے خلاف لگاؤ. مرد آباد، مرد آباد امریکہ، مرد آباد، مرد آباد مرد آباد. اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، یہ نابود ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کی اور میری زندگی میں ہم اس کی نابودی دیں گے، دیکھیں گے. مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد، مرد آباد اسرائیل. اے مولا سید الشہداء، ہم نے کربلا میں آپ کا اکیلا کھڑا ہونا دیکھا تھا. ہم نے آپ کی اس ندا کو سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. ہم نے یہ نعرہ سیکھ لیا، ہمیں یہ نعرہ سکھا دیا گیا، پوری دنیا کے مظلوموں نے یہ نعرہ سکھا لیا. ہیہات منا الذلہ، ہیہات منا الذلہ. ہم سید الشہداء کے راستے پر چلنے والے، ان کے فرزند کا ساتھ دینے والے، یہ ہمارا فخر ہے. اس پر ہم نے اس شہر کے اندر جانے دی تھی، اور جب ہم یہاں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے تب بھی ہم کہہ رہے تھے ہم یہاں رہیں گے، قاتل مر جائیں گے، ہم یہاں پر ہیں. آج بھی آواز اٹھاتے ہیں، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. یا امام المنتظر الاجل، یا امام المنتظر. الاجل.
परवरदिगार इंशाअल्लाह आपकी सलामती में इजाफा फरमाए, मुजाहिदीन की सलामती में इजाफा फरमाए, कायदीन की सलामती में इजाफा फरमाए, हम सबको इमाम की ज़हूर का दिन देखना नसीब फरमाए, उनकी नुसरत की शहादत और इस राह में शहादत नसीब फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद।